مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی افزون چاہتا ہوں۔ خداوند کے گھر میں، خداوند کی ہیکل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے خداوند کو زوردار تالیوں میں جلال دیں۔ آج شادمانی کا دن ہے، خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم سبت کا دن پاک منائیں۔ تو جتنی جانیں خداوند کے حضور میں، خداوند کے گھر میں ہیں، وہ مبارک ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو خداوند کے گھر میں رہتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں پالوس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھوں گا۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت سے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں، بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ 9 آیت، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے اپنے بندہ کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ آج اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اپنے کلام کے لیے برے بادل کی طرح، کلام کی بارش کی طرح استعمال کر، اور آج کا کلام ایک ایک روح بدن جان کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اے پاک روح، یسوع کے روح، یسوع کو جلال دینے کے لیے اپنے بندہ کی رہنمائی کرنا اور کلام کو بیان کرنے کا بھاری فضل بخش دینا۔ جب تک میں تیرے مذبح پر کھڑا رہوں خداوند، تیرے کلام کی ترسیل میرے ہونٹوں سے جاری و ساری رہے، اور تیرے کلام سے لوگ خداوند لبریز ہوتے جائیں، خالی برتن بھرتے جائیں، اور تیرا کلام بیج کی حیثیت سے زندگیوں میں بویا جائے، بڑے پھلے اور 100 گنا پھل لائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ جیسا کہ میسج کے عنوانات پہلے سے دیے جاتے ہیں، اور دیے گئے عنوان کے تحت آج میرے میسج کا عنوان بھی روحانی مسیحی لیڈرشپ کے تعلق سے ہے، یعنی اسپرچول لیڈرشپ۔ کلیسیا میں جو بھی خدمت ہے، ہم جو کلرجی میں ہوتے ہیں
یا کوئی ایلڈر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، کلیسیائی اداروں میں خدمت کرنا جو ہے وہی اسپرچول لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ بھی رویا کی طرح ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ کون لیڈر کیسا تھا اور کیسا ہے۔ ایک کی عادت جاتی ہے اور دوسری جو ہے اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے۔ پالوس رسول نے ہمیشہ کلیسیاؤں کو اور خدام کو خطوط لکھے تاکہ ان کی روحانی ترقی افزونی ہو۔ کرنتھس کے دوسرے خط میں بھی پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے لیے خط لکھا، اور اس کا ایک اتم مقصد یہ تھا کہ روحانی مسیحی لیڈرشپ کا معیار اور اس کی پرکھ، اس کی کسوٹی کو جان سکیں۔ پالوس رسول ان دنوں میں افسس کی کلیسیا میں مقیم تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں بہت فکر ہوئی۔ انہوں نے پہلے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھا، اور پھر ایک ہنگامی دورہ انہوں نے اس کلیسیا کا کیا، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا انہوں نے خود قائم کی تھی، اور اپنے دوسرے مشنری سفر میں انہوں نے اس کلیسیا کی بنیاد رکھی تھی۔ اور جب انہوں نے کرنتھس کی کلیسیا کا ایک ہنگامی دورہ کیا تو پالوس رسول کے ساتھ اس کلیسیا کا رویہ جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، اور ان کا حسن سلوک بھی صدر میری کا شکار تھا۔ صدر مہری پر ان کا حسن سلوک جو تھا وہ مبنی تھا۔ پالوس رسول بہت مایوس ہوئے، لیکن اس کلیسیا کو انہوں نے خود قائم کیا تھا، اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کے لیے انہیں بڑی فکر تھی، اور انہیں یہ بھی فکر تھی کہ اس کلیسیا میں جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کلیسیا ان جھوٹے استادوں کے ہتھے چڑھ چکی ہے، اور ان جھوٹے استادوں کی جھوٹی تعلیم کا رنگ ان پر چڑھ گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونہار شاگرد تیتس کو وہاں پہ بھیجا بڑے بوجھ کے ساتھ کہ وہ کرنتھس کی کلیسیا میں جائے اور روحانی تعلیم کی درستی کرے، اور پھر اس نے کہا کہ ان کی روحانی تعلیم کی درستی، ان کی تصریح کے بعد اس کو وہاں کی رپورٹ بھی پیش کرے۔ سو تیتس نے اس کلیسیا میں بڑی محنت کی، ان کے لیے اپنا وقت دیا، ان کی کاؤنسلنگ کی، ان کو جو صحیح تعلیم ہے اس سے روشناس کرایا۔ بے شک اس نے یہ سب کیا اور اپنے استاد کو یعنی پالوس رسول کو اس کی رپورٹ دی۔ جھوٹے استادوں نے روحانی مسیحی لیڈرشپ کا معیار بڑے ہی مختلف طریقے سے اس کلیسیا میں بنایا تھا، رائج کر رکھا تھا۔ جب پالوس رسول نے وہ ہنگامی دورہ کیا تو یہ دورہ اس کے لیے بڑا ہی پینفل تھا، دکھ اور درد سے بھرا ہوا دورہ تھا،
اور پالوس رسول بہت افسردہ ہو گیا۔ وہاں پر جھوٹے استادوں نے ایک لیڈر کا ایک معیار جو سیٹ کر رکھا تھا، اسی ایک معیار پر ہر ایک لیڈر کو پرکھا جاتا تھا، ہر ایک لیڈر کو اس کے مطابق جانچا جاتا تھا، ہر ایک لیڈر کو اس کے مطابق ماپا جاتا تھا، اور ہر ایک لیڈر کو یونانی کلچر کی لیڈرشپ کے کسوٹی پر جانچا جاتا تھا۔ ان کا معیار یہ تھا کہ لیڈر مسٹ بی گڈ اسپیکر۔ کرنتھس میں جو روحانی لیڈر آتے تھے وہ جب تقریر کرتے تھے، اپنا میسج وہاں پہ ڈیلیور کرتے تھے، تو اسی سے وہ جانچتے تھے، اسی سے وہ ان کی پرکھ کرتے تھے کہ وہ کیسا لیڈر ہے۔ ان کے نزدیک ایک اچھا لیڈر جو تھا وہ خوش تقریر ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک اس لیڈر کی فزیکل پرسنالٹی جو ہے وہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے، اچھی اور خوبصورت ہونی چاہیے، اس کو خوش لباس ہونا چاہیے، وہ جوشیلا لیڈر ہو، اور اس معیار پر وہ پالوس رسول کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور اسی معیار پر وہ پالوس رسول کو بھی دیکھ رہے تھے۔ لیکن پالوس رسول خود کہتے ہیں کہ جب میں ان کے درمیان ہوتا ہوں تو کمزور نظر آتا ہوں۔ جب وہ کرنتھس کی کلیسیا میں جاتے تھے تو وہ خود اقرار کرتے ہیں پالوس رسول کہ جب میں ان کے درمیان ہوتا ہوں تو کمزور نظر آتا ہوں، اور ان کے مطابق ہی از ناٹ گاٹ اٹریکٹیو پرسنالٹی، اس کی پرسنالٹی بھی اتنی اٹریکٹیو نہیں تھی، اور اس کی تقریر بھی جیسا کہ آپ نے تلاوت میں سنا، اس کی تقریر بھی لچر تھی۔ یہ دونویں جو معیار ہے اسی کے مطابق وہ پالوس رسول کو بھی ناپ رہے تھے۔ لیکن پالوس رسول کہتے ہیں نو نو، نہیں نہیں، یہ روحانی لیڈرشپ کا معیار نہیں ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کرسچن لیڈرشپ بے شک کوئی بھی کسی بھی ایریا میں کر رہا ہے، اسے روحانی اعتبار سے اور روحانی معیار کے مطابق ناپا اور پرکھا جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مسیحی لیڈر بے شک وہ پاسٹر ہو، ایلڈر ہو، سنڈے اسکول ٹیچر ہو، واٹ ایور لیڈرشپ اس کے پاس ہے، پالوس رسول اس کے حوالے سے، اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے روحانی لیڈرشپ کے 4 نکات وہ رکھتے ہیں۔ وہی معیاری نکات جو ہیں وہی لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ واٹ از اے کرسچن لیڈرشپ؟ کرسچن لیڈرشپ کیا ہے؟ کرسچن لیڈرشپ پالوس رسول کے مطابق ان 4 نکات پر مبنی ہے۔ یہ ہمارے سب کے لیے بھی ہے، اور جو آپ کے ساتھ مل کر لیڈرشپ میں، روحانی لیڈرشپ میں آپ کے ہم خدمت ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ آپ جو ایک خاندان میں فادر کی حیثیت سے یا مدر کی حیثیت سے اپنا فرض سر انجام دے رہے ہیں، آپ بھی ایک لیڈر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پالوس رسول 4 نکات دیتا ہے۔ پہلا وہ ماڈل
کے طور پر مسیح خداوند کے ماڈل پر کہتا ہے کہ روحانی لیڈرشپ کا معیار جو ہے مسیح خداوند کے ماڈل پر ہونا چاہیے۔ کرنتھس میں سب مختلف ماڈل رکھتے تھے، لیکن پال کا ماڈل مسیح یسوع ہے۔ وہاں کے لیڈر ایروگیٹ، شوخی مارنے والے، مغرور، اور پال یہ کہتا ہے کہ یہ مسیحی قیادت نہیں ہے۔ ان کو مسیح یسوع کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ آر لیڈر از کرائسٹ، جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، کرنتھیوں 10 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ پالوس رسول کہہ رہے ہیں۔ پہلے کرنتھیوں کے خط میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا بٹی ہوئی ہے، کلیسیا منقسم ہے، وہ تقسیم ہو چکی ہے، اور وہ کلیسیا ڈیوائیڈڈ ہے۔ کوئی پالوس کو اپنا ماڈل، کوئی اپلوس کو اپنا ماڈل، اور کوئی کیفا کو اپنا ماڈل فالو کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ماڈل بنا کر ان کو فالو کرتے ہیں۔ دور حاضرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بندے نے اپنا اپنا ماڈل بنا رکھا ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، لیکن جب کوئی کلام ڈلیور کرتا ہے تو کلام تو ایک ہی ہے نا۔ کلام بے شک کوئی بھی سنائے، آپ اس کلام کو لیں۔ کرسچن لیڈرشپ جو ہے وہ مسیح خداوند کے ماڈل پر ہونی چاہیے۔ مسیح نے کرسچن لیڈرشپ کا معیار یہ دیا ہے کہ کرنتھس میں بے شک جو لیڈر تھے وہ ایروگیٹ تھے، شیخی مارتے تھے، مغرور تھے، اور دے آر پراؤڈ۔ بے شک وہ اچھے اسپیکر تھے، دکھنے میں خوبصورت لگتے تھے، ان کی پرسنالٹی جو ہے بہت اٹریکٹیو تھی، لیکن پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نمونہ نہیں ہے۔ ہمارا نمونہ مسیح خداوند ہے۔ وہ اپنی مثال پیش کرتا ہے کہ ہاں درخت میں نے لگایا اور پانی اپلوس نے دیا، اور بڑھایا کس نے؟ بڑھایا خداوند نے۔ ہی از دا سورس۔ اس کی طرف توجہ دیں، اس کو فالو کریں، اور مسیح خداوند ہی ہمارا روحانی لیڈرشپ میں ماڈل ہونا چاہیے، وہی ہمارا نمونہ ہونا چاہیے۔ جو متن میں نے پڑھا ہے فلپیوں 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، فروتنی سے ہر ایک دوسرے سے بہتر جانے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اور 5ویں آیت اس کا کرکس ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا۔ فالو کرائسٹ، مسیح خداوند کو فالو کرو۔ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا، ہمارے لیے مسیح کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جو کام وہ صلیب پر کرنے کو تھا، اور اس کے لیے آزمائشیں آ رہی تھیں، اس کے لیے رکاوٹیں آ رہی تھیں کہ وہ کام وہ نہ کر سکے، اس کے راستے میں آزمائشیں آ رہی تھیں کہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ لوگوں کی طرف سے لوگ کہتے ہیں اگر تو مسیح ہے تو صلیب پر سے اتر آ، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، تجھے قبول کر لیں گے۔ وہ اس کام کو روکنا چاہتے تھے۔ ڈاکوؤں میں سے بھی ایک کہتا ہے
اس نے اوروں کو بچایا، ہمیں بھی بچا۔ وہ بچا سکتا تھا۔ یسوع نے کہا اگر میں باپ سے اپنی مدد کے لیے 12 تمن فرشتے بھی مانگتا تو وہ مجھے دیتا، اور میں تمہیں بھی بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں نہ رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ اس نے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دے دیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ He gave up his glory. He gave up his honor. He gave up his treasure. He gave himself for others. وہ خدا تھا۔ He became a man. وہ انسان بن گیا۔ وہ کوئی ایمپرر نہیں بنا، وہ کوئی بادشاہ نہیں بنا، وہ کوئی کنگ نہیں بنا، وہ کوئی شہزادہ نہیں بنا، وہ ملٹری مین، ملٹری کمانڈنگ آفیسر نہیں بنا، اور وہ آرمی چیف بھی نہیں بنا، بلکہ وہ عاجز اور حلیم بن گیا، اور اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پست کیا کہ وہ ایک خادم بن گیا۔ خادم بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ خادم جو ہیں فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند ایک فرما بردار خادم بن گیا، حلیم، فروتن، عاجز و انکساری سے بھرا ہوا خادم بن گیا، اور اس نے وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے دوسروں کے لیے، دوسروں کی بقا کے لیے موت گوارا کی، بلکہ لعنتی موت، صلیبی موت گوارا کی۔ ہم ایسٹر اور مبارک جمعے پر مسیح خدا کے دکھوں پر نگاہ کرتے ہیں، اور یہ ہماری روٹین ہو جاتی کہ ہر سال ہم ایسا کرتے ہیں، اور یہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ طور پر ہی لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنے پورے جذبات کے ساتھ فیل کریں، اس کی پینز کو، اس کے لاس آف بلڈ کو، اس کی سویٹنگ کو، اور اس کے دونوں ہاتھ جو جکڑے ہوئے ہیں، جب اسے مکھیاں تنگ کرتی ہیں تو وہ اپنا ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا، اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم رومی کنٹیکسٹ میں اسے دیکھیں تو اتنی زیادہ پبلک شیم، اس کو ننگا کر کے صلیب پر ٹانگ دیا گیا تھا، نیکڈ آن دا کراس۔ خدا باپ نے جب یہ دیکھا تو کہا انف از انف۔ اس نے پورے ملک میں تیسرے پیر اندھیرا کر دیا۔ اس ڈارکنس کے، اس اندھیرے کے کئی پہلو ہوں گے، لیکن میرے نزدیک ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ خدا باپ نے اس کی پبلک شیم کو ڈھانپنے کے لیے اندھیرا کر دیا۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی پبلک شیم کو ڈھانپنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے، اس ملک میں تیسرے پیر اندھیرا چھا گیا۔ اس کی پینس، اس کی پبلک شیم کو دیکھیں۔ ہی از دا ماڈل، وہی ہمارا نمونہ ہے۔ اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی حلیمی کو، اس کی فروتنی کو، اس کے معیار کو دیکھیں۔ اگر ہم فلپیوں 2 باب کا گرامیٹیکلی
انالیسس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی اور دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حلیمی اور فروتنی کے وقت وہ ایکٹیو وائس تھا، یعنی وہ کام خود کر رہا تھا، وہ فاعل تھا، وہ سبجیکٹ تھا، سارے کام وہ خود کر رہا۔ حلیمی اور فروتنی اس کی زندگی سے جاری و ساری تھی، وہ ڈوور تھا، وہ ایکٹیو تھا، اور یہی ہمارا ماڈل ہے۔ لیکن یوں ہی ہم نویں آیت میں آتے ہیں تو اس میں فاعل بدل جاتا ہے، اور مسیح خدا وہاں پہ پیسو وائس ہو جاتے ہیں، اور خدا باپ جو ہے وہ فاعل بن جاتا ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ سربلندی کی بات کر رہے ہیں ہم، کرسچن لیڈر کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر جو ہے وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں۔ ہمارے دونویں لیڈر، روحانی لیڈر جو ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے درست طریقے سے انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا، کوئی کہتا ہے میرے گلے میں ہار نہیں ڈالا گیا، کوئی کہتا ہے مجھے اچھی سیٹ نہیں دی گئی، کوئی کہتا ہے میرے ٹائٹل کو صحیح طور پر بولا نہیں گیا۔ ان کے ڈیفرنٹ ماڈل ہیں۔ یہ چیلنج میرے لیے اور آپ سب کے لیے جو تمام لیڈرشپ کا حصہ و بخرا ہیں، ان کو یاد دلاتا ہوں کہ فالو کرائسٹ، مسیح خداوند کو اپنے ماڈل کے طور پر فالو کرو۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے کرسچن لیڈرشپ کو کون سا ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کو کون سا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری اور چھٹی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ His weapon is truth، اس کا ہتھیار جو ہے وہ سچائی ہے۔ دنیا میں دو قسم کے ہتھیار ہیں، ایک دونوی ہے ورلڈلی، اور ایک اسپرچول یعنی روحانی ہتھیار ہے۔ اور اس روحانی ہتھیار کی پاور ہم دیکھتے ہیں لائک اے ڈائنامک کے طور پر، اس کی فورس ہے، اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے۔ اور جب ڈائنامٹ چلتا ہے تو ہم اس کی قوت کو دیکھتے ہیں، اس کی فورس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا نقصان کر دیتا ہے۔ اس کا جواب تو ملٹری والے بہتر طور پر دے سکتے ہیں، لیکن کرسچن لیڈرشپ میں ہمیں روحانی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویپن آر ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن ہمیں روحانی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی ہتھیار کیا ہیں؟ دعا ہے، حلیمی ہے، فروتنی ہے، صلح، محبت، یگانگت اور معافی ہے۔ ویر دے آر، کہاں ہے وہ ہتھیار؟ دعا کہاں ہے؟ فروتنی، حلیمی کہاں ہے؟ ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم روحانی لیڈر ہیں، لیکن ہم مسیح خداوند کو فالو نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے لیے ہی کوئی نہ کوئی ماڈل بنا رکھا ہے۔ کرسچن لیڈرشپ کے ویپن جو ہیں ان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو دونوی اور اسپرچول
लीडरशिप, स्पिरिचुअल जो वेपन हैं उनके डिफरेंट काम है। क्रिश्चियन लीडरशिप का हथियार जो है वो सच्चाई है, ट्रुथ है। दोनों ही हथियार तो वो है कि जब हम दूसरों की शख्सियत को मस करने तक जाते हैं, जेलसी, हसद, तफरके, जुदाइयाँ, ये हैं दोनों किस्म के हथियार। और जब हम ये इस्तेमाल करते तो हम सारी हदों को पार कर जाते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते कि किसी को कितना नुकसान हो जाए। लेकिन पॉल कहता है कि ऐसे हथियार इस्तेमाल कौन करता है? हमारे रूहानी हथियार जो हैं वो कलों को ढा देने के काबिल हैं। फॉलो क्राइस्ट, मसीह खुदाम को फॉलो करो। उसने अपने शागिर्दों को जब बुलाया तो उसने ये नहीं कहा ये लो मेरी तालीम, ये लो मेरा मैनुअल और इसको फॉलो करो और काम करते जाओ। उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने कहा आओ और मेरे पीछे हो लो। उसने क्या कहा? आओ और मेरे पीछे हो लो। सो हमें मसीह खुदावंद को फॉलो करना है। खुदा पर ईमान अगर हम रखते हैं तो उसके इख्तियार और उसके हथियार पर भी ईमान रखें। कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ। कम एंड फॉलो मी, मेरे नक्शे कदम पर चलो। सो हमें मसीह खुदावंद के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। वही हमारा लीडर है, सो हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तीसरा जो है नुक्ता वो है इख्तियार। इख्तियार जो है वो गॉड गिवन है, खुदा की देन है। हम अपनी लियाकत से, अपनी काबिलियत से नहीं कमाते, बल्कि खुदा हमें वो इख्तियार देता है। 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है क्योंकि अगर मैं इस इख्तियार पर कुछ ज़्यादा फ़ख्र भी करूं जो खुदा ने तुम्हारे बनाने के लिए दिया है, ना कि बिगाड़ने के लिए, तो मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। सो इख्तियार हमारी लियाकत से नहीं, हमारी काबिलियत से नहीं, बल्कि खुदा की देन है और खुदा ही इसका मंबा है, वही इसकी सोर्स है। जो अथॉरिटी हमें दी गई है उसका एक उत्तम मकसद हमें दिया गया है कि हमें लोगों को बनाना है, उनको बिल्ट अप करना है, उनको तबाह नहीं करना है। सो हमें लोगों को तामीर करने की ज़रूरत है, खुदावंद में बनाना है, उनको तबाह नहीं करना है। और अगर हम ऐसा करते तो हम हकीकत में मसीही लीडर हैं। पॉल कहता है आर लीडर इज़ क्राइस्ट, आर मॉडल इज़ क्राइस्ट। वो कहता है कि मेरा जो मॉडल है वो क्राइस्ट है। हिज मॉडल इज़ क्राइस्ट, हिज वेपन इज़ ट्रूथ, हिज अथॉरिटी इज़ गॉड गिवन और हिज लाइफ इज़ कंसिस्टेंट। सो चौथा पॉइंट जो है हिज लाइफ इज़ कंसिस्टेंट। क्रिश्चियन लीडरशिप में हमें पॉल को हम पोर्ट्रेट करते हैं। आयत 9वीं से 11वीं आयत में लिखा है बस ऐसा कहने वाला समझ रखे कि जैसा पीठ पीछे ख़तों में हमारा कलाम है वैसा ही मौजूदगी के वक्त हमारा काम भी होगा। पॉल कहता है जैसा पीठ पीछे हमारा कलाम है वैसा ही हमारा काम भी होगा मौजूदगी के वक्त। यानी जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, वही हम करते हैं। सो यही
कहना चाहिए, लेकिन आजकल के लीडरशिप में बहुत तज़ाद है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मसीह खुदावंद ने जब वो ज़मीनी खिदमत में थे तो उन्होंने फ़कीयों और फरीसियों, मज़हब के ठेकेदारों को धोकर रख दिया, क्योंकि वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। यीशु मसीह ने उनकी किरदार कशी की है यहूदी लीडरशिप के लिए। उनको उसने कहा है कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो, तुम बेवकूफ़ हो। तुम उनको अहमकों और अंधों कहकर मुखातब किया है मसीह खुदावंद ने फ़कीयों और फरीसियों को। अंधे राह बताने वाले, अंधा दूसरे को राह बता सकता है? अबदन नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको कहा है अंधे राह बताने वाले, तुम अफ़ी हो, तुम सांप हो, तुम सरपंट हो। उन्हें अफ़ी सांप कहकर मुखातब किया है। इन कंसिस्टेंट लाइफ है, चैलेंज है। खुदावंद ने सारी बातें और फिर उन पर अफसोस किया है। उनको कहा है शेम ऑन यू। हमें भी अपनी लीडरशिप को इन 4 नुकात के रोशनी में लेने की अशद ज़रूरत है। हमारा मॉडल कौन है? क्राइस्ट। हमारा हथियार क्या है? ट्रुथ। हमारा इख्तियार खुदा की देन है, गॉड गिवन। और हमारी लाइफ जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सो हमें इन 4 नुकात को फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी हम रूहानी लीडर का हिस्सा व बखरा बन सकते हैं और मसीह में कायम रह सकते हैं। और मसीह खुदा ने कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये चैलेंज तमाम रूहानी लीडरशिप के लिए है। इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है और हम इस चैलेंज को लें और मसीह के मॉडल को अपनाएं और उस इख्तियार यानी सच्चाई को अपनाएं और उस इख्तियार जो खुदावंद हमें देता है उससे खुदा हम लोगों को बिल्ट अप करें। और हमारी लाइफ, हमारा किरदार जो है पैरेलल चलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।